اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ قبیلے کنبے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ قبیلے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، بڑے چھوٹے کی بنیاد پر، عربی اجمی کی بنیاد پر، کالے گورے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی مقام نہیں دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، کنبہ کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی بندہ جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں مقام زیادہ ہوگا۔ اس کی مثال بے شمار طرائق سے دی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا خاندان ہو، قریش کا قبیلہ ہو، حسن میں مشہور ہو، سرداری میں مشہور ہو ابو لہب، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں وارد کرے گا۔ اور دوسری طرف حبشے کا غلام ہو، کالا رنگ ہو، موٹے موٹے ہونٹ ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، تو چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنواتے ہیں۔ یہ اللہ نے مقام رکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقام اس بندے کا ہے جو بندہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ انسان سے خود سوال کرے گا 5 چیزوں کا۔ اس بات کی طرف آنے سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے۔ فرمایا کہ امتحان کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اندازہ کریں کہ تم میں کون ایسا بندہ ہے جو بہترین اعمال لے کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کہ جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں۔ بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنی زندگی کے لمحات اس دنیا میں بسر کرتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وقت موت جو اللہ نے لکھا ہے وہ آ جاتا ہے، وہ بندہ فوت ہوتا ہے، پھر اللہ کے پاس اس نے جانا۔ یہ بندہ جب آیا تھا اس وقت بھی محتاج تھا، جب جا رہا ہے اس وقت بھی محتاج ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو محتاج ہے یہ کسی کا جو ہے مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، کسی کی محتاجگی کو دور نہیں کر سکتا، یہ خود محتاج ہے۔ یاد رکھو، جب بندہ اپنے
اس حقیقی سفر کی طرف جاتا ہے تو اس وقت اس کو بے شمار مسائل، بے شمار پریشانیاں اس کو آگے جو ہیں وہ پیش آنی ہے، اور وہاں جو ہے سب سے پہلی گاڑی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قبر ہے۔ فرمایا کہ جو قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت میدان محشر کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے، مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہوا پھر یہ یا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، پھر یہ اس کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ ساری کی ساری کڑیاں مل کر کے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اس 60-70 سالہ زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ اور کامیاب کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نیکی کو جمع کرنا ہے، اور ان مشکل مراحل میں سے ایک مرحلہ ایسا بھی ہے جو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے قدم کو اٹھا نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، چل نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس سے سوال کریں گے، 5 سوالوں کا جواب دے گا تو پھر یہ اپنے قدم کو اٹھائے گا، پھر یہ آگے چل سکے گا۔ اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ قبر میں انسان سے 3 سوال ہیں، لیکن یہ سوال جو ہے فرشتے کرتے ہیں۔ شاید یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان سے جہاں سوال کرے گا، یہ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے، اور سوال بھی انتہائی قیمتی ہے۔ آج کو خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 سوالوں کو سن کر کے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہماری ان 5 سوالوں کے مطابق جو کامیابی اور کامرانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں اس مشکل مرحلے میں کامیاب اور کامران کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 سوالوں کے جواب دے گا بندہ تو پھر اپنے قدم کو اٹھائے گا۔ وہ 5 سوال ہیں کون سے؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان سوالوں کو تیار کرنے کے لیے کیا کوشش اور کیا محنت کی، کہ ہماری کوشش ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوال موجود ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم نے کسی ذات کو ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار صرف انہی 5 سوالوں پر ہے۔ اگر تو ہم ان 5 سوالوں میں کامیاب ہو گئے، ہماری زندگی جو ہے بامقصد ہوئی جو اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ہماری کامیابی اور کامرانی یقینی ہے۔ وگرنہ جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان 5 سوالوں کو سننا اور اس کے بعد ذہن نشین کرنا یہ ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور ان 5 سوالوں کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا، تیار رکھنا۔ فرمایا سب سے پہلا سوال یہ ہے ان امورہ فیما افنا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے جو سوال کرے گا وہ اس کی عمر کے متعلق ہوگا۔ فیما افنا، کہ عمر کو کہاں اس نے گزارا ہے، کہاں اس نے فنا کیا ہے۔ یہ ہمارے جسم جو ہے، ہماری روح جو ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بطور امانت ہے، اور یاد رکھو اگر اس امانت میں ہم قائم رہے، اللہ کے احکامات پر پابندی نہ کی، تو یاد رکھو ہم نے اپنی عمر کو فنا کر دیا ہے دنیا کے کام میں، فضولیات میں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا اور سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اس جسم اور روح کو بطور امانت سمجھتے ہوئے اس میں خیانت سے بچے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی، تو یاد رکھو پھر ہم اس سوال میں کامیاب اور کامران ہو جائیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ بامقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ وگرنہ یہ فضول کاموں میں ہم نے صرف کرتی بسر کرتی
تو اس کے بعد پچھتاوا ہوگا اور پھر ہمارے پاس کچھ نہیں. عمر کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 60-70 سال کی جو زندگی دی ہے اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کر کے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہے. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہے اور ہر بندے کو اس دین کا علم ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے اس پر کتنا عمل کیا. اس زندگی کو کامیاب بنانا ہے. اس زندگی کو فضول کاموں سے ہم نے محفوظ رکھنا ہے, بچانا ہے. اور ان فضول اوقات میں جو ہمارے مصروف اوقات نہیں ہیں ان میں اللہ کا ذکر کر کے ہم نے نیکیاں جمع کرنی. اور جب یہ زندگی انسان کی ختم ہوتی ہے, یاد رکھو یہ کوئی بہت لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے. آپ میں سے بھی ہر بندہ اور میں ہم خود اپنے فوت شدگان کو کفناتے ہیں, دفناتے ہیں, نہلاتے ہیں, قبر پہ اتارتے ہیں. یہ معاملات ہم خود دیکھ رہے ہیں. اس بات کا ہمیں علم ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے, لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہماری حقیقی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کی زندگی کے لیے باپ بھی محنت کرتا ہے اور آپ بھی کوشش کرتی ہے. ہر کوئی کمائی میں مصروف ہے, مال جمع کرتا ہے, مال کماتا ہے. اس دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے وہ زندگی کتنی ہے؟ 60 سال. کبھی سوچا ہے کہ وہ زندگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, ہم نے اس زندگی کے لیے کیا جمع کیا کہ ہمارے پاس جمع پونجی اتنی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں. اور پھر جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان لوگوں کا ناکام لوگوں کا نقشہ جو ہے وہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے, خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے ایک ایک چیز سے. اور جو امتحان ہے اس امتحان کے مطابق بھی بتلا دیا ہے کہ یہ سوالات ہیں اور ان سوالوں کو تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی, جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ افسوس کریں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ہائے کاش اگر ہم نے سنا ہوتا قرآن حدیثیں او نعقل یا ہم نے عقل کی ہوتی, ہم بے وقوف نہ بنے ہوتے. ما كنا فی اصحاب السعیر, تو آج ہم جہنم والوں میں سے ہوتے. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعیر. فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, ہم نے یہ بھی کیا زندگی میں, ہم نے یہ بھی کیا, یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی کیا. فسحقا لاصحاب السعیر. فرمایا ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے دوری ہے جہنمیوں کے لیے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ وہاں جا کر کے پھر یہ افسوس کرے گا کہ ہائے کاش ہم کچھ کر لیتے, ہم کچھ عقل کرتے. یاد رکھو اس دنیا کی زندگی کے مقصد سے جو بندہ غافل ہے, لا علم ہے, اس بندے کو میں کہتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے, ایسا بندہ بے وقوف ہے. ہم اس کے ساتھ خیر کی توقع کریں, ہمارا حق بنتا ہے, لیکن اگر پھر بھی وہ بندہ غافل رہے تو یاد رکھو یہ بے وقوف ہے, لا علم نہیں ہے. آج معاشرہ جو ہے وہ مزید تباہ ہو چکا ہے. لا علم ہونا یہ چھوٹی بات ہے, بے وقوف ہونا بڑی بات ہے. لا علم بندہ وہ رہتا ہے دین سے جس کو دین کا علم نہیں ہے. دین کا علم ہونے کے باوجود جو بندہ اس پر عمل نہیں کرتا وہ لا علم نہیں, با علم بن جاتا ہے. علم اس کے پاس موجود ہے لیکن بے وقوف ہے, وہ اپنے ساتھ ہی خیر نہیں کرنا چاہتا, وہ دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ دے گا. ہر بے نماز بندہ جو ہے وہ بے وقوف ہے. یہ بات یاد رکھنا. کیوں؟ کبھی سوال کرو, کبھی پوچھو. ہم نے کبھی نہیں پوچھا جو بندے بے نماز ہیں 3 وجوہات کی بنا پر بندہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے, چوتھی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. فرمایا پہلا بچہ ہے, نماز کو چھوڑے,
اللہ نے اسے چھوٹ دی ہے، 7 سال کی عمر تک نماز نہ پڑھے اس کا کوئی محاسبہ نہیں۔ ان کو کبھی بچے کہو جو بے نماز ہیں غصہ کرتے، معلوم ہوا یہ بچے نہیں، بڑے جوان ہیں۔ دوسرا بندہ جس کو اللہ نے نماز سے چھوٹ دی ہے وہ کون ہے؟ وہ سویا ہوا ہے، فرمایا سویا ہوا مرے ہونے کے برابر ہے۔ جب یہ بیدار ہوگا اس وقت نماز پر فرض، جب تک سویا ہے اس پر احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ اذان ہو گئی ہے، سویا رہا، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ مکلف نہیں ہے۔ مکلف اس وقت بنے گا جب یہ اٹھے گا۔ جو بے نماز ہے ان کو کبھی کہو سوئے ہوئے تو غصہ کرے، معلوم ہوا بیدار ہے، جاگ رہے۔ نہ بچے ہیں بڑے، بچہ کہو غصہ کریں گے، سویا ہوا کہو غصہ کریں گے، معلوم ہوا بڑے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ تیسرا بندہ جس کو اللہ نے احکامات الہیہ سے جو ہے وہ آزاد کیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بے وقوف ہے، وہ سفیہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہو، مجنوں ہے۔ مجنوں بندے پر نماز نہیں ہے فرض۔ اور یاد رکھو پھر یہ تیسری صورت جو ہے وہ لازم آتی ہے، یہ لوگ بے وقوف ہیں، عقل مند نہیں ہے۔ قرآن کہتا، حدیث کہتی ہے یہ بے وقوف ہیں، اپنے ساتھ یہ خیر پائی والا معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر بچے کہنے سے غصہ لگے، سوئے ہوئے کہنے سے غصہ لگے، بے وقوف کہنے سے غصہ لگے تو خدا اپنی اصلاح کرے اور باجماعت بنے، باجماعت نماز کی پابندی کرے، بے نمازیوں کی کیٹیگری سے نکلے، بے وقوف نہ بنے، عقل مند بنے۔ کہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہ، قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں کو جہنم کے برابر دکھائے جائیں گے، اور یہ لوگ دیکھ کر کے پھر سوال کریں گے ان سے، ما سبقکم فی سقر، جہنم کی آگ میں تمہیں کس چیز نے وارد کیا ہے؟ دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے، اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے گھومتے پھرتے تھے، سارے معاملات اکٹھے تھے، آج ہم جنت میں ہیں، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ اپنی زبانوں سے اعتراف کریں گے دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نماز سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں جہنم میں داخل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات کو ذکر کر دیا، چند ایک باتیں جن کی وجہ سے جہنمی خود اعتراف کریں گے، ناکام لوگ خود اعتراف کریں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج طاقت ہے، استطاعت ہے، خدا رہا دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ پہلا سوال ہوگا بندے کی عمر کے متعلق، اپنی عمر کو بامقصد بنائیں۔ پیسہ کمانا، مال کمانا، دولت کمانا، شہرت حاصل کرنا، نام بنانا یہ کوئی بات نہیں ہے، نام جو ہے وہ سب کے ایک لسٹ میں آئیں گے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو کوئی چودھری نہیں لکھتا، مرحوم لکھا جاتا ہے، مر چکا، ختم، مردہ لکھا جاتا ہے، زندہ کوئی نہیں کہتا۔ نام تو ایک لسٹ میں آئیں گے، سارے مردہ ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی جگیردار ہے، جو کچھ ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ مر گیا تو مردہ، قبرستان میں جا کر کے دیکھیں، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، غریب بھی وہی ہے، امیر بھی وہی دفن ہے، سب کی قبریں ایک ہیں۔ تو پھر یہ دنیا کے کمائی، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ نام، یہ کیسے ہے؟ عزت اور وقار اگر بنانا ہے تو عزت اور وقار وہاں بنائیں جہاں اس کوئی حیثیت اور وقت ہے، اللہ کی بات، نیکیاں جمع کریں۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے کہ اس کے متعلق لوگ یاد نہیں رکھتے۔ آج کچھ جن کے والدین سب سے مقرب ترین رشتہ، سب سے عزیز رشتہ والدین کا ہے، پوچھیں کبھی اولاد سے 5 سال 7 سال ہو گئے فوت ہوئے، لیکن آج تک کبھی نہیں سوچا ہم ویسے ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوچنا تو دور کی بات ہے، شاید ان کے لیے کبھی ان کی قبروں پر جا کر کے ہم نے دعا بھی نہیں کی۔ یہ ہے باپ جو محنت کرتا ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس لیے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی عمر کے مقصد کو سمجھیں، اور اگر گھر کے سربراہ ہیں تو اپنی اولاد کی اچھی دینی
پونجی یہی ہے، اس کے لیے کوشش اور محنت کریں. اگر کوشش اور محنت کریں، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا، اپنی اولاد کی زندگی کو بامقصد بنانا، یہ باپ کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. دوسرا سوال جو اللہ تعالیٰ انسان سے خود کریں گے وہ ہے اس کی جوانی کے متعلق. اب یہ دونوں سوال جو ہیں یہ انسان کی عمر سے متعلق ہے. پہلا سوال عمومی عمر کے متعلق ہے، بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک، جب تک بندہ یعنی زندگی سے لے کر کے وفات تک کا سوال جو ہے پہلے سوال. اور دوسرا سوال ہے وہ اس کی جوانی کے متعلق ہے. جوانی کی زندگی میں بندے کی قوت، طاقت، استطاعت، وجود، آنکھیں، بدائی، کان، ہر چیز جو ہے وہ تیز ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. بڑھاپے میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ فضولیات میں گزری، لہو و لہو میں گزری ہے، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے فوراً مسجد کا رخ کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہدایت ہے، لیٹ ہی صحیح ہے، لیکن جوانی کی زندگی جو ہے اس کی قدر کرے، اس کو غنیمت سمجھیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس کو دینی کاموں میں لگائیں. اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس جوانی کے متعلق سوال کا جواب دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جوانیاں جو ہیں وہ شراب و کباب میں، جوئے میں، چوری چکاری، ڈاکہ زنی میں گزر جائیں، فحاشی اریانی بے حیائی کے کاموں میں گزر جائیں، اور کل کہاں اللہ کی بارگاہ میں پھر اس سوال میں ناکام. اس لیے اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن یاد رکھو جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو اس قدر پسند ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہے. سایہ ختم ہو جائیں گے، لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، کچھ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. رجل نشأ فی عبادت ربہ، وہ بندہ ہے جس نے اپنی جوانی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. جوانی کے سجدے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر اپنے باپ کو اللہ کی عدالت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں، اپنی جوانیوں کو دین کے رستہ میں صرف کریں، بانماز بنے، دیندار بنے، دنیا کی فکر چھوڑ کر کے آخرت کی فکر کریں، اس زندگی کی فکر کریں جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. دوسرا سوال ہے یہ جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کرے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں بسر کیا، کہاں اس کو فیما ابلا، کہاں اس کو پرانا کیا. اس لیے جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ نے آج صحت بھی دی ہے، سارا کچھ دیا ہے. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے اپنے جوانی کو کھپا دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کتنی ہے؟ 60 سال کے لیے کمائی کرنا کوئی غلط نہیں ہے، مال کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اگر اس دنیا کی دوڑ میں تمہاری نمازیں رہ جائیں، اگر اس دنیا کی دوڑ میں تمہارا دین چھوٹ جائے، اس دنیا کی دوڑ میں تمہارے روزے رہ جائیں، اس دنیا کی زندگی میں تم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے نکال دو، تو یاد رکھو پھر یہ جوانی جو ہے اور پھر یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے وبال جان بن سکتی ہے. اس لیے اس سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ دوسرا سوال ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کریں گے، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے متعلق اس کو کہاں پرانا کیا. تیسرا سوال وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، مال کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کو کہاں سے کمایا تھا. آج ہم میں ہر بندہ جو ہے اس کوشش میں ہے، اس تبدو میں ہے، اس محنت میں ہے کہ مال آئے. یہ فرق نہیں پڑتا چوری کا ہے، جوئے کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، حرام ہے، حلال ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. یاد رکھو
اس دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہم یہ مال جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ 7 نسلوں تک رہتا ہے۔ حلال کا ایک لقمہ اس کا اثر جو ہے 7 نسلوں تک جاتا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ اس کا اثر بھی 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس بات کو ذکر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ اے رسولو پاک کھاؤ، طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ جو بندہ نیک ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ حلال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حلال مال جو ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، اور جو حرام ہے، حرام کے مال کے روپیہ پیسہ لقمے یہ انسان کو نیکی سے دور اور برائی کے قریب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حلال اس لیے کھانا ہے کہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو، ہماری نسلیں نیک بنے، حلال کھائیں، طیب کھائیں، پاک کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ گناہ بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ چوری کے ذریعے مال ہے، آج دیکھ لیں رشوت ہے ہر جگہ پر، یہ جج، یہ وکیل، یہ کلرک، جتنے بھی رشوت خور ہیں پولیس کے محکمے میں، یاد رکھو اپنی اولادوں کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، دنیا کی عیاشیاں کروا سکتے ہو، لیکن اس زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس میں ناکامی ہے۔ رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں، سود خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، جوا اتنی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اندر ایک بہت بڑی حرام کی صورت اور داخل ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگر کوئی بندہ کہاں کسی جگہ نوکری کر رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اگر وقت نہیں دیتا تو یاد رکھو یہ بھی جو ہے حرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری ملازم دیکھتے ہیں اپنی نوکریوں کی پابندی نہیں ہے، ڈیوٹی کی پابندی نہیں ہے، یہ بھی حرام کے سارے کے ساری کڑیاں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر جگہ پر 2 نمبر ہے حرام سے۔ اس دور میں جو ہے حلال کمانا انتہائی مشکل ہے، لیکن جو بندہ حلال کھاتا ہے اس بندے کی نسلیں بھی سبر جاتی ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو اس سوال کے لیے مستعد اور تیار بھی کر لیتا ہے۔ اور چوتھا سوال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ خود یہ سوال کرے گا، وہ ہے انفاق کے متعلق۔ فیما انفق، مال کمایا کہاں سے تھا؟ کمانے کے جو ہے وہ ذرائع حلال کے تھے یا حرام کے؟ دوسرا سوال اسی کے متعلق، مال کے متعلق، اور حدیث کے لحاظ سے چوتھا سوال وہ ہے خرچ کرنے کے متعلق کہ مال کو خرچ کہاں کیا۔ آج دیکھ لیں نوجوان کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ہم جتنی محنت سے مال کماتے ہیں، دولت حاصل کرتے ہیں، رقم کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہوئے بھی اتنی محنت کے ساتھ ہم کوشش توقع کرتے ہیں؟ فضولیات میں، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، بے حیائی میں، فحاشی میں، ایزی روڈ میں صرف ہو رہا ہے، مہنگے موبائل لیے جا رہے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے، ناجائز استعمال کے لیے اپنے مال کی بھی تباہی بربادی ہے، اپنی زندگی کی بھی، اپنے وقت کے بھی، اور اپنی آخرت کو بھی انسان تباہ کر رہا ہے۔ اس کا جائز استعمال کریں تو پھر آپ کے یہ وسائل جو ہیں وہ کسی حد تک درست ہے۔ اگر آپ خرچ کرتے ہو، اگر ان کو ناجائز کاموں میں استعمال کرتے ہو تو یاد رکھو یہ فضول ہے۔ مال خرچ کرنے کے حلال ذرائع ان کو تلاش کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی، سارا کچھ دیا ہے، تو اپنے والدین کی خدمت کرو، جنت کماؤ مال کے ساتھ۔ بہت بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام نے رشد کیا، فرمایا 2 بندوں پر مجھے رشد رہا ہے، ایک وہ بندہ جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے اور دن اور رات کھڑے ہو کر کے نوافل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا فرمایا وہ بندہ ہے جس پر تم رشد کر سکتے ہو
جس پر نبی علیہ السلام نے رشک کیا، فرمایا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دن اور رات میں اللہ کے رستہ میں اس کو خرچ کرنا، اللہ کے رستہ میں خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کو خرچ کرتے جاتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول مال کہاں خرچ کروں؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار تیرے گھر میں، تیرے والدین میں تیری ماں ہے، اپنی ماں پر خرچ کر، جنت کا ماں۔ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ، رشتہ داروں پر خرچ کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کے ذریعے اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اس کو حاصل کرو۔ بہنوں پر خرچ کرو۔ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں حرام مال میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ جو کمانے پرستے ہیں ان میں بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ہتھیایا جاتا ہے، ہڑپ کیا جاتا ہے بھی حرام۔ ان پر خرچ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جو بندہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اس میں برکت چاہتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ کبھی دیکھو پھر اس کی بڑھوتری اور اس میں برکت، کبھی دیکھو نہ ختم ہونے والی برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتی۔ کبھی کسی نے اپنی محنت کی کمائی ہوئی، اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، آپ کے والدین کو دیا ہوگا، سارا کچھ ہے، دنیا کی سہولیات موجود ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے محنت اور پسینے کی کمائی سے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے چچا کے لیے، اپنے کسی بہن کے لیے، کسی بھائی کے لیے کوئی گفٹ لے کر کے اس کو دیا ہو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے آپس میں رشتوں میں محبت بڑھتی۔ ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ مال خرچ کرو، یہ جائز طریقہ ہے۔ یتیموں پر خرچ کرو، جنت کماؤ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، یہ اور میں جنت میں اس طرح سے کرتے ہیں۔ صرف نظر اس سے کہ یتیموں کو اللہ نے بہت کچھ دیا، تمہاری استطاعت، تمہاری طاقت، بطور تحفہ، بطور گفٹ ان کو دیا کرے۔ جو بھی یتیم ہے، جو بھی چھوٹی عمر میں ہے، ابھی جوانی کی عمر میں نہیں ہے، اس پر باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ کی شفقت اس کے ساتھ، اس کے سر پر صرف ہاتھ رکھ دو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان سے خوش ہو جاتا ہے۔ چینج یہ کہ مال اپنا خرچ کرنا، اپنا وقت دینا ان کے لیے، اپنی کوشش اور محنت کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او السائی بالنہار القائم اللیل۔ فرمایا کہ وہ بندہ جو بیوہ عورت کی خدمت میں، بیوہ عورت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے وقت کو لگاتا ہے، یہ بندہ ایسے ہے جیسے اللہ کے رستہ میں جہاد کر رہا ہے اور مساکین کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ فرمایا ایسے ہے جیسے دن سارا کھڑا ہو کر کے اس نے نفل ادا کیا، ساری رات کھڑے ہو کر کے نفل پڑھتا رہا، سارا دن جو ہے یہ روزے رکھتا رہا۔ یہ اس طرح سے کتنی بڑی نیکی ہے، بیوہ پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا۔ یہاں اپنے مال کو خرچ کریں اگر اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اگر دنیا کمانی ہے، اور جو بندہ اس نیت کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ دین یاد کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کمائے کہ میں اس کو اللہ کے رستہ میں خرچ کروں گا، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کروں گا، تو یہ بہت بڑی عبادت، نیکی بہت بڑی۔ اور آخری سوال ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے کرے گا، وہ ہے وَأَنْ عمل ماذا علم۔ آخری سوال ہے جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ حدیث میں آتا ہے بہت مشکل مرحلہ ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، اور ایک شخص کو جہنم میں لایا جائے گا جس سے جہنمی جو ہے وہ نفرت کرے۔ جہنمی اس شخص سے نفرت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کو جہنم کی سزا سنائی جائے گی، جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنمی اس سے نفرت کریں گے۔ فرمایا کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ چاک ہوگا، آنتڑیاں نکل چکی ہوں گی، وہ اس طرح سے چکر کاٹ رہا ہوگا پوری جہنم میں۔ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی سے دور رہتا تھا۔ یہ وہ عالم دین ہے، عالم دین تو نہیں، یہ مولوی ہے، یہ وہ واعظ ہے، یہ وہ خطیب ہے۔ عالم کو اسے کہتے ہیں جو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، جس کی زندگی کا مقصد ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے تو خود اس کا عمل سامنے۔
فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سب سے سخت سزا اس کو دی جائے گی، اس لیے جتنا بڑا نیکی کا عمل ہے اتنی ہی اس کی کڑی سزا ہے اگر بندہ جو ہے اس میں بے رغبتی کا شکار ہو جائے۔ انفرادی سطح پر بھی اگر کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہے، محدثین کا اصول ذہن میں رکھے، وہ کہتے ہیں ہم کسی حدیث کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کو لوگوں میں بیان کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس پر عمل نہیں تو خدا نہ، اس بات کو اپنے تک رکھیں، لوگوں میں نہ پھیلائیں۔ لوگوں کو بتلائیں گے تو لوگ ایک تو عمل نہیں کریں گے، حدیث کی توہین ہے۔ اور یہاں ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اس سوال میں مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5واں سوال انسان سے یہ کرے گا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، قرآن و حدیث ہمارے سامنے، لوگوں کو علم ہے، سارا کچھ، ہر مسئلے کا علم ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، لوگ باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں، عام مسائل، نماز کے مسائل، دین کے مسائل، ہر بندہ جو ہے ان مسائل کو یاد کیے ہوئے ہے۔ سننا سنانا تو نکل چکا، یاد کیے ہوئے مسائل بیان کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، اس قدر علم عام ہے۔ لیکن اگر اس فیلڈ میں، اسلام کی فیلڈ میں، اسلام کی اعلیٰ رتبی اور اسلام کی بلندی میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو ہمارا اپنا فعل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے؟ ہمارا عمل نہیں ہے، ہم عملی میدان میں پیچھے، عملی میدان میں ناکام ہے۔ اور عمل اس وقت آتا ہے جب انسان جو ہے علم کی قدر کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام کی قدر اس کے دل میں ہو اور اسلام کا حیا اس کے دل میں ہو تو پھر بندہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک ایک بات سننا، پہلے دور تھے محدثین اتنا صبر کرتے، پھر حدیث کو سنتے، پھر آگے ذکر کرتے۔ ہمارے پاس بیٹھے بیٹھائے اگر حدیثیں، اگر کوئی بات پہنچتی ہے دین کی، اس کو آگے لوگوں تک بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس قدر ہو سکے لوگوں میں اس بات کو ذکر کریں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت ان 5 سوالوں کے لیے مستعد رکھیں، تیار رکھیں، ان کے ہم نے جواب دینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 سوالوں میں کامیاب اور کامران کرے، اور ہمیں دنیا میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارے لیے آسان جواب ہم ان کے اللہ کی بارگاہ میں دے سکے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ سب سے پہلا سوال انسان کی عمر کا ہے، دوسرا انسان کی جوانی کا ہے، تیسرا اس کے مال کمانے کے ذرائع حلال تھے یا حرام، چوتھا سوال اس کے انفاق کے متعلق ہے کہ خرچ اس نے کہاں کیا، اور آخری سوال جو ہے وہ ہے اس کی عمل کے متعلق کہ جتنا علم تھا اس پر اس نے کس قدر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔